بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک شہر پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف تھا جو لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا سر پر رکھے چلا آ رہا تھا۔ پیغمبر خدا کو اس کے حال پر بہت رحم آیا۔ انہوں نے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میرا نام سلیمان ہے۔ پیغمبر خدا کو خیال آیا کہ سبحان اللہ، ایک میں سلیمان ہوں کہ تمام ملک میرے زیر نگیں ہے، اور ایک یہ سلیمان ہے کہ بڑھاپے میں ایسی سخت مصیبت جھیلتا ہے۔ پیغمبر خدا نے فوراً اپنے تاج سے ایک لال اس کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ تجھے اور تیری اولاد کو کفایت کرے گا۔ مناسب ہے کہ آئندہ اس محنت کو چھوڑ دے اور آرام سے اپنی زندگی بسر کر۔ اس بوڑھے نے لکڑیوں کا گٹھا سر سے اتار کر پھینک دیا اور لال لے کر خوشی خوشی گھر کو روانہ ہوا۔ وہ بار بار لال کو دیکھتا اور حیران ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر قیمتی لال اس کو عطا کیا ہے۔ یکا یک ایک چیل نے اس لال کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر جھپٹا مارا اور لے اڑی۔ وہ بوڑھا بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب اس بوڑھے کو فکر پڑی کہ آج میں اپنے گھر والوں کو کیا کھلاؤں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ گٹھا اٹھانے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ گٹھا بھی کوئی اور اٹھا کر لے گیا تھا۔ ناچار شرم کے مارے اس نے رات جنگل ہی میں کاٹی۔ صبح دم پھر لکڑیاں چننے لگا کہ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری آئی۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ یہ حریص بوڑھا اب بھی اپنی معمولی مشقت میں مصروف ہے۔ دریافت کیا تو اس نے قصہ سنایا۔ پیغمبر خدا کو پھر اس پر رحم آیا اور پھر دوسرا لال عطا کیا۔ آج بوڑھے نے نہایت احتیاط سے مٹھی بند کر کے گھر کی راہ لی۔ راستہ میں ایک ندی تھی۔ جب منجھدار میں پہنچا تو پاؤں اکھڑ گئے۔ دو چار ایسی ڈبکیاں کھائیں کہ ڈوبتے ڈوبتے بچا، حتیٰ کہ لال اس کے ہاتھوں سے نکل کر پانی میں بہہ گیا۔ وہ پھر مسرت و افسوس کے ساتھ واپس گیا اور لکڑیاں چننے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ہوا تو پھر دیکھا کہ وہی بدقسمت بوڑھا لکڑیوں کا پشتارا باندھے چلا جاتا ہے۔ آپ نے اسے طلب فرمایا اور اس کا حال پوچھا۔ اس نے کیفیت واقعہ عرض کی اور کہا کہ آج تیسرا دن ہے، نہ جانے میرے بال بچوں پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پر بہت ہی رحم آیا اور تیسرا لال، جو ان لالوں سے بھی زیادہ قیمتی تھا، اس کو دے دیا۔ اب کی دفعہ اس نے کس کر اس کو لال کو پگڑی میں باندھا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا۔ اس سوار نے تاڑ لیا کہ اس بوڑھے کی پگڑی میں ایک لال چمکتا ہے۔ گھوڑا دوڑا کر وہ قریب آیا اور پگڑی اچک کر یہ جا وہ جا جھٹ نظروں سے غائب ہو گیا۔ بوڑھا روتا پیٹتا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے خوب میری راہ کھوٹی کی۔ اللہ نے جو کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا میں اسی پر راضی تھا۔ آپ نے چاہا کہ مجھے فقر سے نجات ہو، سو یہ بات اللہ کو منظور نہ تھی۔ آپ کے چاہنے سے میں امیر تو نہ بنا، البتہ اس کے عوض مجھے اور میرے بال بچوں کو 3 دن فاقہ کشی کرنی پڑی۔ حضرت نے فرمایا کہ سلیمان کیا کرے جب اللہ ہی نہ کرے۔ غرض بوڑھا بدستور لکڑیاں لاتا اور کنبے کو پالتا۔ کذارا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہو گئی۔ ماہی گیر کے گھر جا کر رہے۔ جب دوبارہ تخت و سلطنت ملا اور لشکر کا گزر اسی لکڑہارے کی بستی میں ہوا تو آدمی بھیج کر اس کو طلب فرمایا۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو بغیر سواری کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ آپ نے سواری بھیج کر اسے بلوایا اور اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا کہ جب آپ کے دیے ہوئے لال گم ہو گئے اور میری آس ٹوٹ گئی تو میں نے بے اختیار اللہ کریم کی جناب میں گریہ گزاری شروع کی کہ اے پارگاہ بے کس و پناہ، تیرے نبی نے بہت کوشش کی مگر تو نے نہ چاہا تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ اب سوائے تیرے کسی کا آسرا نہیں، تو ہی اپنے خزانہ غیب سے وہ کھوئے ہوئے لال عطا فرما۔
اتفاقاً ایک دن حسب معمول لکڑیاں توڑنے درخت پر چڑھا۔ وہاں چیل کا گھونسلہ تھا اور دیکھا تو وہی تینوں لال رکھے تھے۔ ان کو پا کر اب میں امیر کبیر بن گیا ہوں۔ جب تک سلیمان علیہ السلام پر بھروسہ تھا تو میں محروم رہا، جب اللہ کریم کی طرف خلوص دل سے متوجہ ہوا تو مالا مال ہو گیا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے تو انسان کی طرف سے کی گئی الٹی تدبیریں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہو تو سیدھے کام بھی الٹے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔